السلام علیکم، میں ہوں آرز عشب اور آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے اوپر۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تشنا یار کے ایپیسوڈ نمبر 2۔ تو شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ۔ اس وقت کمرے میں نیم اندھیرا تھا، بھاری دبیز پردے سورج کی کرنوں کو اندر آنے سے روکے ہوئے تھے۔ اے سی کی تیز کولنگ کمرے کا ماحول پرسکون بنا رہی تھی۔ جب یہ الارم کی بجتی تیز گھنٹی نے اسے نیند سے بیدار کیا تھا، اچانک لیٹا وجود ہلکا سا کسمسایا تھا۔ وہ کل والے حلیے میں شرٹ کے بغیر لحاف اوڑے ہوش کی دنیا میں آہستہ آہستہ لوٹ رہا تھا۔ وہ خالی نگاہوں سے کئی لمحوں تک اطراف میں دیکھتا رہا، پھر جمائی روکتا سیدھا ہوا تھا۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اس نے بھرپور انگڑائی لی تھی، جبھی نظریں بے ساختہ اپنے بستر پر بکھری کانچ کی چوڑیوں اور مرجھائے گجروں کے اوپر پڑی تھی۔ اس نے تیزی سے لحاف کو اپنے اوپر سے ہٹایا تھا، جہاں چادر پر بنے لال نشان اس کی توجہ اپنی جانب کھینچنے لگے، جو اسے گزری رات کا حوالہ چیخ چیخ کر سنا رہے تھے۔ چھم سے اس کی آنکھوں میں ایک دھندلا سا چہرہ سمایا تھا، لال جوڑے میں ملبوس سری سوری معصوم سے دلہن کا عکس، ساکت جسم مگر بولتی بہتی آنکھیں جیسے اسے روک رہی ہوں۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا، وہ بستر سے نیچے تیزی سے اترا تھا جیسے اسے کسی سانپ نے ڈنک مارا ہو۔ اس کے ماتھے پہ انگنت شکنیں ابری تھی۔ گزری رات کے سارے منظر اس کی آنکھوں میں کسی فلم کی طرح گزرنے لگے۔ وہ غصے سے پاگل ہو اٹھا تھا۔ اگر اس سب میں میرے کسی دشمن کا ہاتھ ہوا تو اسے دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے بچا نہیں سکتی۔ بھوری آنکھوں میں غیظ و غضب کی چنگاریاں امٹ امٹ کے ایسے نکل رہی تھی جیسے ہر شے کو جلا کر بھسم کر دے گی۔ کچھ ہی لمحوں میں اس نے میر بخش اور اپنے گارڈز کو کمرے میں طلب کر لیا۔ وہ گھائل ہوئے شیر کی طرح ان پر دہاڑا تھا۔ زمین اور آسمان ایک کر دو، مجھے پارٹی سے لے کر اس کمرے تک کی ساری CCTV فوٹیج چاہیے۔ اسون گیار کی آنکھوں میں خون اترا دیکھ کر کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اگر اس سب میں سارا دلاور کا ہاتھ ہوا تو ان دونوں کو قبر میں خود اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا۔ اس کا برف جیسا سرد اور پتھریلا لہجہ کمرے میں کھڑے افراد کے وجود میں خوف دوڑا گیا، جو اپنے مالک کے غصے سے بخوبی واقف تھے۔ گھر کے باہر رنگ برنگی لائٹیں دیکھ کر اس کا دل نوحہ کنا تھا۔ وہ اماں بی کے ساتھ بوجھل قدموں کے ساتھ انیکسی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کمرے کی دہلیز پر جیسے ڈہ گئی تھی۔ منسا سجدہ ریز ہوئی اپنے مالک سے شکوے شکایتیں کرنے لگی۔ اے میرے مالک، یہ آپ نے مجھے کس دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے؟ مجھ میں اتنی سخت نہیں کہ میں اتنا سخت امتحان دوں۔ مجھے اس سے نجات دلا دیں، مجھے اس سے نجات دلا دیں۔ وہ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے اللہ سے فریاد کر رہی تھی، تبھی اماں بھی اندر داخل ہوئی تھی۔ چپ کر جاؤ میری بچی، اٹھ جا۔ اماں بھی اسے ٹھنڈے ماربل سے اٹھا کر اندر کمرے میں لے آئی۔ وہ نہ زندہ میں تھی نہ مردہ میں، وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح صوفے پہ بیٹھی تھی۔ پہلے یہ پانی پیو میری بچی۔ اس کے اجڑے بکھرے حلیے کو دیکھ کر ان کے گلے میں آنسو کا گلہ پھنس گیا تھا۔ آنکھیں پانیوں سے ڈبڈبا گئی۔ کیسا روپ آیا تھا آج اس پر دلہن بن کے۔ ان کا دل بین کرنے لگا مگر وہ لب سی گئی۔ اب مجھے اچھے بچوں کی طرح ساری بات بتاؤ، شروع سے لے کر آخر تک، کہ تم کیسے ہوٹل کے کمرے تک پہنچی۔ اماں بھی ہچکیاں لیتی منسا کو زبردستی پانی پلاتے ہوئے بولی، جو شروع سے لے کر آخر تک کیسے جوس پینے کے بعد سے لے کر اوپر کمرے تک فلک کا اسے اوپر بلانا اور پھر مکرنا۔ منسا نے اپنے بے ربط الفاظ بامشکل یکجا کیے تھے، جنہیں سن کر اماں بھی کے چہرے پہ غصے سے سارا خون نچڑ کے سمٹ آیا تھا۔ چپ کر جا میری بچی، اس کی آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے بول۔ اماں بھی دکھ اس بات کا ہے، فلک تو میری بہن تھی نا۔ اس کو مجھ پر تہمت کا کیچڑ اچھالتے ہوئے ذرا ترس نہیں آیا۔ وہ اماں بھی کے سینے سے لگے روندے لہجے میں بولی تھی، جس کا سارا جسم ہچکولے کھا رہا تھا۔ بیٹا، یہ حسد کی آگ ہے جو انسان کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ تم بس صبر کرو، مکافات عمل اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ میں بابا سے نظریں کیسے ملاؤں گی؟ کاش اس وقت زمین پھٹتی اور میں اس میں سما جاتی۔ ایسی ذلت بھری زندگی سے تو بہتر مجھے موت آ جاتی، مگر میں تو اتنی بہادر بھی نہیں اماں بھی، میں تو خودکشی بھی نہیں کر سکتی۔ وہ خود سے بڑبڑاتی ہوئی رو رہی تھی۔ کاش مجھے موت آ جاتی، میں تو مضبوط بھی نہیں کہ خود پر لگے اس الزام کو دھو سکوں۔ اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ اماں بھی کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد ان کے بازوؤں میں وہ جھول گئی تھی۔ وہ بے ہوش پڑی منسا کو گلے لگائے دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی۔ وہ اپنے اسلام آباد واپس آنے کی فلائٹ بھی کینسل کر چکا تھا۔ اس کی گارڈز عملے کے ہر فرد سے پوچھ گچھ کر رہی تھی مگر ان کے ہاتھ کوئی سرا نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا ایک 5 اسٹار ہوٹل کی لابی کی CCTV فوٹیج کیسے غائب ہو گئی۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔
اسے اپنی کنپٹی سلگتی سی محسوس ہوئی تھی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اجنبی لڑکی کو شوٹ کر دے جو کل رات سے اس کی زندگی کا سکون ملیا میٹ کر گئی تھی. اس کا مطلب یہ سوچی سمجھی سازش تھی. بنا کسی اندر کے بندے کے ملوث ہوئے وہ فوٹیج غائب نہیں ہو سکتی. اس کے ماتھے پہ بلوں کا اضافہ ہوا تھا. اس نے مٹھیوں کو اتنی زور سے پیچھے کہ کسرتی بازو پر نیلی نسی ابھرنے لگی. سر اس فلور کے مینیجر کا کل سے کچھ پتہ نہیں, ہمارے آدمیوں سے تلاش کرے ہیں. میر بخش کی دھیمی آواز پہ وہ اکھڑا تھا. تم کیا جھک مارے تھے؟ ڈھونڈو اسے, جہاں کہیں بھی چھپا بیٹھا ہے نکالو اسے. مجھے وہ شخص چاہیے یہاں. بکھرے بالوں اور قہر آلود شعلہ برساتی نظروں سے دیکھتا وہ دھاڑا تھا. مجھے 24 گھنٹوں کے اندر اس لڑکی کا پتہ چاہیے. آخر وہ میرے کمرے تک کیسے پہنچی؟ وہ جب سے ہوش میں آیا تھا پاگلوں کی طرح اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر رہا تھا تاکہ کسی بھی طرح اجنبی لڑکی کا پتہ معلوم کر سکے جو اس کے اتنے نزدیک ہوئی تھی, جس کی شاید اس نے کسی کو بھی اجازت نہ دی تھی. صبح کے قریب وہ بیدار ہوئی. اس نے بوجھل آنکھیں کھول کر دیکھا اما بھی اس کے نزدیک بیڈ پہ بیٹھی تسبیح پڑھی تھی. وہ آنکھیں بند کیے بے آواز رو رہی تھی. ان کی آنکھوں سے آنسو موتی کی لڑیوں کے مانند گر رہے تھے. بنسا کی بے حس و حرکت نظر اما بھی پر ٹکی ہوئی تھی. اما بھی مجھے بابا لینے آئے. اس کے منہ سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے. مجید صاحب کے ذکر پر اما بھی اس کے ہاتھ تھام کر رو پڑی. مجھے معاف کر دو میری جان, کل پہلی بار تمہاری اما بھی تم سے دور ہوئی تھی اور تمہارے ساتھ یہ سب ہو گیا. وہ ہچکیوں سے روتی اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھتی ہوئی بولی, تم دیکھنا منسا, ایک اس فلک کی چال تھی. اس کے بعد اب میرے رب کی چال ہوگی جو تمہارے لیے سب سے بہترین ہوگی. اس نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے نا, اس کے لیے اٹھو, جا کے غسل کرو اور اللہ سے مدد مانگو. بے شک وہ عنقریب تمہارے لیے خوشی کی خبر لائے گا. اما بھی کی ہمت دلانے پر وہ مردہ قدموں سے اٹھی تھی. وہ غسل کے بعد جائے نماز بچھا کر اس پہ کھڑی ہوئی تھی. اس کی ہچکیاں بن گئی تھی. وہ سجدے میں جھکی اپنے رب سے شکوے کرنے لگی. تبھی دروازے پہ ہوتی زوردار دستک اسے نماز میں چونکا گئی. سلام پھیرنے کے بعد جو دل دہلا دینے والی خبر اسے ملی تھی, اس نے اس کے پیروں تلے زمین کھینچ دی. اما بھی میرے بابا کو کیا ہوا ہے؟ وہ بہت تیزی سے دوپٹہ سنبھالتی ننگے پاؤں گھر کی سمت بھاگی تھی. اما بھی نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر وہ گھر میں داخل ہو گئی. جہاں سے باہر نکلتے ڈاکٹر کو دیکھ کے وہ ہاتھے کی جہانب پڑی تھی. تبھی سامنے صوفے پہ بیٹھی مسز مجید اور انہیں چپ کرواتی فلک ان کے نزدیک بیٹھی تھی. وقت جیسے تھم گیا تھا. اس کی موت کمرے کی دہلیز کے باہر کھڑی تھی. کیا میرے بابا مجھے معاف کیے بنا چلے گئے؟ اس کا دل کسی انہونی کا سوچ کر تیزی سے دھڑکنے لگا. وسوسے اسے ستانے لگے. سانس جیسے ساکت ہوئی تھی. وہ بامشکل اپنی آواز نکال پائی تھی, ماما بابا کو کیا ہوا ہے؟ منشا کی آواز پر مسز مجید کسی چیل کی طرح اس پہ جھپٹی تھی. خبردار جو اپنی گندی زبان سے مجھے ماں بلائے. کھا گئی ہو تم ہم سب کو. پہلے اس کی عزت کا جنازہ نکالا, اب یہاں منہ کالا کر کے آ گئی. منشا کی آواز آنسو کی وجہ سے حلق میں دب گئی تھی. اندر پڑا ہے تمہارا بد نصیب باپ, رات سے اسپتال میں تھا, ہارٹ اسٹروک ہوا ہے تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے. منشا کا کلیجہ جیسے پھٹ گیا تھا. یہ میرے ہاتھ دیکھو بی بی, جاؤ یہاں سے. وہ ہاتھ جوڑ کے بولی, اگر اپنے باپ کی زندگی چاہتی ہو تو اپنی شکل مت دکھانا. وہ مٹی کی ڈھیر بنی منسا کو نفرت اور حقارت سے دھکے مارتے گھر سے باہر دھکیلنے لگی. منسا تو جیسے مٹی کے مادوں کی طرح ہو گئی تھی, جہاں بھی موڑا مڑ گئی. وہ مہناز کی مار اور دھکے ایسے کھا رہی تھی جیسے اس پہ یہ لازم ہوگا نا. ماں میں نے کچھ نہیں کیا, مجھے ایک بار بابا کو دیکھنے دے, میں چلی جاؤں گی, بس ایک بار مجھے دیکھنے دے. وہ گڑگڑائی تھی, یہ پاؤں کاٹ دوں گی میں تمہارے اگر قدم بھی گھر کے اندر رکھا تو. وہ جلالی انداز میں اس پہ بھڑکی تھی. ماں میں نے کچھ نہیں کیا, آپ میرا یقین رکھیں, مجھے فلک لے کے گئی تھی اوپر. وہ کونے میں کھڑی فلک کو دیکھ کر بولی جو اپنے کان لپیٹے ایسے کھڑی تھی جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو. میں سچ کہہ رہی ہوں ماں. وہ چیخ چیخ کر نڈھال ہو گئی تھی. اس وقت وہ اذیتناک کیفیت سے گزر رہی تھی, اس لیے برداشت کرنا اس سے مشکل ہو گیا تھا. اس کا جسم اونچے بولنے سے لرس رہا تھا, ٹانگیں کانپنے لگی. تمہاری اتنی ہمت تو میری بیٹی پر الزام لگا. وہ بے دھڑک ہو کر منسا کو پیٹنے لگی. چھوڑو سے مہناز, کیا کر رہی ہو؟ اما بھی نے اسے ان کی گرفت سے الگ کیا. کیوں نہ کروں, یہ اپنے عاشق کی معشوقی کے چکروں پہ پردہ ڈالنا چاہتی ہے میری بیٹی پہ الزام لگا کر. لیکن یہ اس کی بھول ہے, غرائی تھی. وہ پہلی تکلیفوں سے گزر رہی ہے, اوپر سے تم اس پر ظلم کر رہی ہو. اما بھی سے جب برداشت نہ ہوا تو منسا کو اپنے حصار میں لیے ضبط سے بولے, دیکھو تو ذرا, چونٹی کے بھی پر نکل آئے, بہت زبان نکل آئی ہے تمہاری گلناز. وہ وقت یاد کرو جب تمہارے شوہر نے تمہیں گھر سے دھکے مار کے نکالا تھا. اس وقت میں ہی تھی جس نے تمہیں یہاں پناہ دی تھی. وہ اسے ان کا ماضی یاد کرواتی ہوں جنونی انداز میں بولی تھی. اور مجھے تو یہ تمہاری ہی شے کا نتیجہ لگتا ہے, ورنہ یہ اس قابل نہیں کہ ایسے گل کھلائے. مہناز کا ری ایکشن جاہل عورتوں جیسا تھا. وہ بدک گئی تھی. مہناز تمہیں خدا کا واسطہ اپنے دل کو پتھر مت بناؤ.
ورنہ یہی پتھر تمہارا گھر توڑے گا۔ بددعا دے رہی ہو مجھے؟ نہیں، حقیقت بتا رہی ہوں۔ وہ ڈبائی آنکھوں سے بولی، ان کا لہجہ تیز اور آواز اونچی ہو چکی تھی جس میں مہاناز سے ضبط نہ ہو سکا۔ باہر نکال دوں گی تم دونوں ماں بیٹیوں کو۔ وہ مضبوط لہجے میں بولتی اندر کی سم بڑھ گئی۔ غلام حسین، باہر نکالو ان دونوں ماں بیٹیوں کو۔ اگر مجھے یہ اس گھر میں دوبارہ نظر آئی تو تم اپنی شکل یہاں سے گم کر لینا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولتی اندر کی سمت بڑھ گئی۔ اما بھی نے آگے بڑھ کے کارپیٹ پہ الٹی پڑی منسا کو سیدھا کیا تھا، جس کا نازک پھول سے گالوں پہ مہناز کی انگلیوں کے نشان انہیں آگ لگا گئے۔ اس کے ہونٹوں سے رستا خون انہیں تفشیش میں مبتلا کر گیا۔ اس نازک سے لڑکی کے لیے ان کا دل بے قرار ہوا تھا۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی۔ کاش ایسا وقت ہوتا جب وہ سب کو بدل سکتی۔ غلام حسین ششو پنج کا شکار فرش پہ گری اپنی چھوٹی مالکن کی ایسی حالت دیکھ کر ان کے قدموں میں گرا تھا۔ وہ ان دونوں کو لیے کلینک کی سمت خاموشی سے بڑھا تھا۔ وہ چھت کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی وہ اسپتال کے کمرے میں اما بی کے ساتھ موجود تھی۔ منسا، وہ نرم لہجے میں سے پکارنے لگی جو ساکت ہوئی لیٹی تھی، جیسے اس کا جسم یہاں موجود تھا مگر روح پرواز کر چکی تھی۔ منسا، کچھ بولو میری جان۔ اس کے نازک ہاتھ میں اپنا سر ٹکاتی وہ بلک رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں پیشنٹ کے ساتھ آپ؟ اندر داخل ہوتی نرس کی آواز پر وہ سیدھی ہوئی تھی۔ یہ کچھ بولتی کیوں نہیں نرس؟ اس کی خاموشی انہیں مار رہی تھی۔ یہ ابھی ہوش میں آئی ہے، کچھ وقت لگے گا انسٹیبل ہونے میں، اس کے بعد یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ اس کا بی پی چیک کرتے ہوئے پروفیشنل انداز میں بولی۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد اسے چھٹی دے دی۔ منسا کی حالت دیکھ کر یہ سیدھا پولیس کیس تھا، مگر ان کی فیملی ڈاکٹر ہونے کے باعث اما بی کو اس سب جھمیلوں میں پڑنا نہیں پڑا۔ اما بی، میں گاڑی نکالتا ہوں، آپ بی بی کو لے کر نیچے آ جائیں۔ دروازے پہ ہوئی دستک پہ غلام حسین کی آواز پہ اما بی کھڑی ہوئی تھی، جب منسا کی آواز پہ چونکی تھی۔ کون سا گھر؟ وہ پتھرائی سپاٹ نظروں سے بولی۔ میرا تو کوئی گھر نہیں۔ اس کے جواب پر وہ تڑپ گئی۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے منسا، ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ضرور ہوگا۔ وہ اس کی پیشانی چومتی ہوئی اس کے بال سنوارنے لگی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں ممی، میرا کوئی گھر نہیں۔ اس کا لب و لہجہ سپاٹ تھا۔ ایسے مت بولو میری جان، میرا دل پھٹ جائے گا۔ تم بس اٹھو میرے ساتھ، تمہارے باپ سے بات میں خود کروں گی۔ منسا سے اماں بھی نہ جانے کیا کہہ رہی تھی، مگر اس کے دماغ میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ اماں بھی اس کے بابا سے بات کریں گی۔ وہ مزید ان سے کوئی بھی ضد کیے بنا اپنا لاشا اپنے کندھے پہ اٹھائے ان کے پیچھے چلنے لگی۔ اماں بھی، میں نے اپنے بیٹے سے بات کر لیا، اس گھر کے مالک راؤ صاحب بہت نیک دل انسان ہیں، آپ بیوی کو لے کر وہاں آرام سے رہ سکتی ہیں۔ ویسے بھی وہ سال میں ایک آدھ بار چکر لگا لیتے، جب تک اللہ کرے صاحب آپ کی بات سن لیں۔ اللہ تمہیں خوش رکھیے حسین، جو تم نے اس مشکل وقت میں ہماری مدد کی ہے۔ وہ راکنگ چیئر پہ آنکھیں موندے بیٹھا ہوا تھا، جب پورے حق سے وہ کانچ کی طرح بے داغ شفاف پانی سے بھری جھرنے جیسی آنکھوں سے اسے التجا کری تھی، اسے روک رہی تھی۔ اس نے چونک کی اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ آخر کیوں وہ لڑکی میرے حواسوں پہ چھا رہی ہے؟ اس نے پوری قوت سے ہاتھ میں پکڑا پیپر ویٹ سامنے شیشے کی دیوار پہ دے مارا، جس سے کمرے میں چھائے سناٹے کو چیر دیا تھا۔ مجھے سکون کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں وہ لڑکی میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے؟ وہ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھنسائے زندگی میں پہلی بار اتنا بے بس ہوا تھا، وہ بھی کسی سنت نازک کے لیے۔ اس کے دل بے مہر کو ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ جب دروازے پہ ہوتی مسلسل دستک پر اس نے اجازت دی تھی، میر بخش اندر داخل ہوا۔ صاحب آپ ٹھیک ہے؟ اسے کمرے کی بکھری حالت اس کے مالک کی طرح ہو رہی تھی۔ ایشٹرے میں لاتعداد بجھی سگریٹیں اس کی بے خوابی کا بخوبی پتہ دے رہی تھی۔ کیا خبر لائے ہو بخش؟ اسفرن یار نے استفار کیا۔ صاحب پکی خبر لائے ہوں، دلاور صاحب کے گھر میں ہمارے مخبر نے خبر دی ہے۔ اس رات اس ہوٹل میں سارا بیوی کے ساتھ کسی نے زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ گستاخی معاف۔ وہ سر جھکائے ادب سے ہاتھ باندھے بولا۔ اس نے غصے سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی تھی، جنہیں دیکھ کر میر بخش کو اپنی گردن مستقبل میں ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آپ یاد کرنے کی کوشش کریں سر، وہ لڑکی سارا بی بی تو… وہ اس کی بات درمیان میں ہی اچک گیا۔ وہ سارا نہیں تھی، سمجھے؟ وہ سارا دلاور نہیں تھی، وہ دلہن کے لباس میں کوئی اور لڑکی تھی۔ اس نے کرسی پہ زور سے لات مار کر اسے پیچھے الٹایا تھا۔ کچھ تو تھا جو وہ مس کر رہا تھا، جس کے باعث یہ گتھی سلجھ نہیں پا رہی تھی۔ کل رات یہاں کس کس کی شادی ہوئی تھی؟ معلوم کرو، مجھے بتاؤ۔ ابھی مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، مطلب ہر حال میں، سمجھے؟ نکلو یہاں سے۔ ایسے کیسے سارا دن کمرے میں پڑی رہو گی؟ وہ بستر پہ لیٹی منسا کو پیار بڑی نظروں سے دیکھتی بولی، جو کچھ ہی دنوں میں کملا کر رہ گئی۔ میرے لیے بچا ہی کیا اماں بھی؟ کچھ بھی تو نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ پانی سے شفاف آنکھیں جیسے خشک تھی،
मनसा ऐसे मत बोलो मेरी जान, अल्लाह तुम्हें झोलियां भर भर के खुशियां देगा। जाओ नाश्ता करो, मैंने रफीक से कहा वो भिजवा देगा, फिर कल से देखती हूँ कैसे गुजारा करना है। वो अपने हाथों में पहने अपने खानदानी कड़े को घुमाते हुए बोली, क्या मतलब अम्मा भी? उसने स्नेहज पर सोचा ही नहीं था। घर में रहती थी तो पक्का पकाया खाना 3 वक्तों से मिल जाता था, लेकिन पहली बार वो घर से अलग हुई थी। खुद पे नाजिल हुई इस कयामत के बाद घर में खाना अम्मा भी कैसे लेकर आ रही थी उसे कुछ खबर नहीं थी। यहाँ रहने वाला चौकीदार गुलाम हुसैन का बेटा रफीक उन्हें घर के अंदर कमरा देकर खुद बाहर चारपाई डालकर सोता था। कमरे के अंदर ही छोटा सा चूल्हा और चंद बर्तन थे। वो पिछले 1 हफ्ते सब कुछ कैसे मैनेज करी थी उसे कुछ होश ना था। उसे अफसोस हुआ था अपनी बेखबरी पर। आखिर इस सब में अम्मा भी का क्या कसूर था जो वो उसके साथ इस उम्र में दरबदर की ठोकरें खा रही थी। आप कहाँ जा रही है अम्मा भी? उसे सवालिया नजर से उनकी जानिब देखा। कहीं नहीं, बस मैं अभी आती हूँ, तुम उठो जब तक। वो इजलत में खड़ी वक्त देखती हुई उठी थी। अम्मा भी आपको मेरी कसम मुझे बताएं कहाँ जा रही थी आप? वो आज अपने गिरद खिंची दीवारों से बाहर निकल कर देख रही थी। मेरी जान, वो बराबर वाले बंगले में एक बड़ी नेकदिल बच्ची रहती है, अकेली है बेचारी। बच्चा उसका छोटा है तो उसके बर्तन धोने जाती हूँ। मनसा की लाल पड़ती रंगत देखकर उन्हें अपना फार्मूला कामयाब लगा जो उससे अपने खौल से बाहर निकालने के लिए इस हद तक चली गई थी। वरना मजीद साहब ने उनसे आज तक कोई घरेलू काम नहीं करवाया था, बल्कि आज से 25 साल पहले उनका रख रखाव देखकर उन्हें मनसा की गवर्नेंस बनाकर अपने घर में पनाह दे दी थी। अब आप इस उम्र में मनसा मजीद के लिए लोगों के काम करेंगी और कितना मुझ पर एहसान करेंगी? वो उनके झुर्रिया सदा हाथों पे होंठ रखे अकीदत से उन्हें चूम गई। आपको किसी के बर्तन धोने की जरूरत नहीं, मैं भी जिंदा हूँ। बाबा ने धुतकार दिया मुझे तो क्या हुआ, एक आप ही तो है मनसा मजीद के जीने की वजह। वो एक बार फिर अपनी किस्मत पर रो रही थी। मैं नौकरी करूंगी, आप गुलाम हुसैन से कह के मेरे डॉक्यूमेंट्स निकलवा दें। वो टांग पे टांग रखे सोफे पे बैठा शान से किसी बादशाह की तरह सिगरेट फूंक रहा था। इस होटल में सर उस दिन 3 शादियां हुई थी। बाकी सब में तो कुछ अजीब नहीं, मगर एक शादी यहाँ के बिजनेसमैन मजीद अनवर की बेटी की थी। बड़ी बेटी की शादी थी, मगर अचानक शादी वाले दिन जो बात सबसे अजीब थी, बड़ी बेटी की जगह उनकी छोटी बेटी की शादी हो गई। और अभी उनके मुलाजिम से मैं बात करके आया, वो कल से अस्पताल में है। बख्श की बातें उसे सरापा जला रही थी। एक अनदेखी आग थी जो उसे झुलसा रही थी। दैट्स द गर्ल। वो सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ता हुआ उठका हुआ था। वो छोटे छोटे कदम उठाता मीर बख्श के पास खड़ा हुआ था। क्या नाम है उसका? उसे अपनी आवाज खाई में से आती हुई महसूस हुई थी, जिसकी आवाज गुस्से के बाइस भारी हो चुकी थी। वो अपनी करोड़ों के डीले छोड़कर इस लड़की के पीछे यहाँ शहर में ख्वार होता फिर रहा था। सर मनसा मजीद, वो मजीद साहब की पहली बीवी। मुझे उसके अबावजदाद से कोई सरोकार नहीं। उठवा लो उसे। उसकी सर्द आवाज पर मीर बख्श ने अपना सर उठाया था। वो झिझक का शिकार था अपनी अगली बात के लिए। सॉरी सर, मगर उसे आज सुबह इसके सतीलीमा ने घर से निकाल दिया। वो कुछ सोच के बोला। उसे अपनी कमबख्ती बखूबी नजर आ रही थी। इस वक्त असफंयार के वजी चेहरे पर उसे सोच के परछाइयां बखूबी नजर आ रही थी। मेरे अंदर लगी आग को मनसा मजीद तुम खूब भड़का रही हो। जब तक ये ठंडी नहीं होगी मैं तुम्हें इस अजियत से रूबरू न कर दूं। असफंयार की आंखों में अजियत का एक जहां था। सिगरेट का आखिरी कश लेते हुए उसने अपने पैरों तले मसला था। दाढ़ी निकालो मीर बख्श, उसके घर चलो। असफंयार के हुक्म पर वो जल्दी से बाहर निकला। वो बड़े क्रोफर से काला चश्मा पहने हुए गाड़ी से बाहर निकला था। असले से लेस गार्ड्स को देखकर महानाज बेगम घबराहट का शिकार हुई थी। अब ये कौन सी बला है जो हमारे घर में आ रही? फलक ने गौर से शहजादे को देखा जो हल्के आसमानी रंग के कोट और डेनिम पहने मसूफ से अंदाज में एक हाथ से अपने घने बालों में हाथ फेरता, दूसरे हाथ में सिगरेट को थामे अंदर दाखिल हुआ था। उसने दिल ही दिल में उसकी खूबसूरती को सराहा था। उसे अपनी 22 साल जिंदगी में बहुत से हसीन मर्द देखे थे, मगर इसका कोई सानी नहीं था। खुद इब्तिसाम हयात भी किसी से कम ना था, मगर इन भूरी आंखों वाले शहजादे के सामने वो जैसे दिल हार बैठी थी। कौन हो तुम? और इसे बिना इजाजत के हमारे घर में कैसे दाखिल हुए? उनकी घबराहट के बरअक्स असफनन यार बेनियाजी से कमरे में रखे मखमली सोफे पे जाके बैठा था, जिसे देखकर उन दोनों माँ बेटियों का मुंह खुल गया। मनसा मजीद कहाँ है? अभी वो दोनों माँ बेटियां कश्मा के कश का शिकार थी जब भी उसकी सर्द और कटीली आवाज हॉल में गूंजी थी। मैं हूँ मनसा, क्या काम है आपको? फलक बेताबी से अपनी माँ के जवाब देने से पहले ही बोल उठी, जिसपे महानाज बेगम ने अपना सर पीटा था। फलक को अपने ऊपर अजीब सा गरूर था, जैसे वो जानती थी कि असफंयार को अपनी अदाओं से घायल कर लेगी। फलक को अपने लिए राल टपकाते देखकर उसके लबों पर मासूम सी मुस्कुराहट छाई थी। उसने सर से पैरों तक उसे बगौर देखा था। ये सब की सब एक जैसी होती हैं। वो बड़बड़ाया था। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मनसा मजीद पर। वो गहरा कश लेते हुए उठा था।
میرے دشمن بھی میری ٹکر کے ہوتے ہیں۔ اس کے چہرے پہ چھائی نفرت امیز حقارت بھرے تاثرات فلک کو بہت کچھ سمجھا گئے تھے۔ میں نے پوچھا منصا مجید کہاں ہے؟ فلک کا اپنے نزدیک کھڑے ہونے پر اس کے ابرو تن تھے۔ وہ غصیلے انداز میں مہنیاز بیگم سے بولا، جنہیں اس کا پتھریلا لہجہ دیکھ کر خوف محسوس ہوا تھا۔ کیا سانپ سوکھ گیا؟ منصا مجید کہاں ہے؟ اس نے لفظ چبا چبا کے دوبارہ دہرائے تھے۔ بھاگ گئی اپنے کسی عاشق کے ساتھ، پہلے سے بھری مہناز بیگم نے بھڑک کے کہا۔ اچھا، میں نے تو سنا ہے تم دونوں نے اسے گھر سے باہر دھکے مار کے نکالا۔ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرایا تھا۔ آپ کو اس سے کام کیا ہے؟ فلک نے ایک بار پھر اپنی بے قرار دل کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ہمت باندھی تھی، اس بے نیاز وجہ شہزادے سے بات کرنے کے لیے جس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہ میرا تمہیں بتانے کا کوئی موڈ نہیں۔ اس نے سگریٹ کا دھواں اس کے منہ پر چھوڑتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ وہ کھانستے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے، مطلب ہر صورت میں چاہیے۔ تم آخر ہو کون اور ہم تمہیں کیوں بتا سکھائیں؟ وہ اس کی شخصیت سے مرعوب ہو کے تھوڑا نرم انداز سے بولی۔ ویسے اس کے کوئی عاشق تو نہیں لگتے؟ میر بخشی ہوائیاں اڑی تھی مہناز بیگم کے سوال پر۔ اب تو یہ عورت گئی باز کے ہاتھ۔ اس نے سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا تھا۔ شٹ اپ یو بلڈی وومن۔ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ میں عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، ورنہ تمہاری اس بات کے لیے تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ دوسری بات، میں اس کا کیا لگتا ہوں یہ تمہارا جاننا ضروری نہیں۔ اس نے غصے سے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ اپنے برانڈڈ شوز تلے مسلی تھی۔ ڈھونڈ تو اسے میں لوں گا، مگر تم سب کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جو بھی اس سب میں ملا ہوا ہے۔ اس کے خوبصورت چہرے پہ سختی در آئی تھی۔ ایک گہرا آلود نظر ان پہ ڈال کر وہ آندھی طوفان کی طرح گھر سے باہر نکلا تھا۔ جس طرح اس کا موڈ خراب تھا، اس نے نرمی کی توقع بالکل نہیں کی جا سکتی۔ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے بے صبری سے انتظار رہتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔